بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوٹ کر رہا ہوں حتیٰ کہ حضرت ابو حفص امام ابو حفص عمر بن الحسن السمرقندی فقہ کے امام حجت ہیں، فقہ اور حدیث کے اتھارٹی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے علم کے ائمہ نے روایت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم حج پر گئے اور دوران حج میں نے ایک شخص کو دیکھا، ائمہ علم و حدیث نے روایت کیا اور امام ابو حفص السمرقندی راوی ہیں اس واقعہ کے، فرماتے ہیں حج پر ایک شخص کو دیکھا، سمیت رجلا فی الحرم و کثیر الصلاۃ علی النبی حیث کان، میں نے دیکھا حرم میں طواف کرتے، مقام ملتزم پر، حجر اسود پر، صحیح مروہ پر، جہاں بھی میرے ساتھ تھا کوئی ذکر کرتا، کوئی استغفار کرتا، کوئی تکبیر تسبیح کرتا، تحلیل کرتا، مگر وہ شخص ہر جگہ صرف حضور پہ درود و سلام پڑھتا تھا، کوئی اور ذکر نہیں کرتا تھا، صرف درود و سلام پڑھتا تھا۔ جب اس کو میں نے یہ دیکھا تو میں نے اس کو ایک جگہ روکا اور میں نے کہا ایھا الرجل ان لکل مقام مقالا، ہر مقام اور ہر جگہ کے لیے ایک الگ ذکر ہوتا ہے، فما بالک لا تشتغل بالدعاء ولا بالتطوع بالصلاۃ سوا انک تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کیا ہے کہ نہ تو کسی جگہ دعا کرتا ہے، نہ استغفار کرتا ہے، نہ کوئی اور اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے، نہ تسبیح تکبیر کرتا ہے، ہر جگہ صرف حضور پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ امام ابو حفص السمرقندی حجت ہیں حدیث اور فقہ کے امام، فرماتے ہیں کہ میرے امام اساتذہ نے بتایا کہ یہ پوچھا کہ تو صرف درود و سلام پڑھتا اور باقی کوئی ذکر نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو راز سن لو، انی خرجت من خراسان حاجا الی ھذا البیت، کہا میں خراسان سے چلا، وکان والدی معی، میرا والد میرے ساتھ تھا حج کرنے کے لیے، رستے میں جب ہم کوفہ کے مقام پر پہنچے، کوفہ، تو میرا باپ بیمار ہوا اور فمات، اس کی وفات ہو گئی، مر گیا۔ جب میرے والد کی اسی حج پر آتے ہوئے وفات ہو گئی، میں نے ان کے چہرے پر پردہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا، چادر سے ڈھانپ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اس کا پردہ اٹھایا کہ اب میں لوگوں کو بتاؤں، جنازے کا اہتمام کروں، غسل کروں، تو پردہ اٹھایا، فَإِذَا صُورَتُهُ كَصُورَةِ الْحِمَارِ، اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح ہو گیا تھا، اپنے اعمال کے سبب ایک گدھے کی چہرے کی طرح اس کا چہرہ تھا۔ جب میں نے فَحِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ أَعْظَمُ عِندِي وَتَشَوَّشْتُ بِسَبَبِهِ، میں تشویش میں مبتلا ہوا، پریشان ہوا، بہت غم ہو گیا، رونے لگا، شدید تکلیف ہوئی، اور اب میں پریشان ہوا کہ یہ حال لوگوں کو کیا دکھاؤں، میرا باپ ہے، کہیں گے اس کا باپ گدھے کی شکل کا ہو گیا، اور معلوم بھی نہیں کہ ماجرا کیا ہے، اس کے گناہ کیا تھے۔ روتا 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 پھر بند کر دیا، گزر گئی، رات ہو گئی، مجھے اونگ آ گئی، میں جب اونگ آ گئی لیٹا تو کہا کہ اس حال میں اذ رأیت فی منامی کأن رجلا دخل علینا وجاء الی عند والدی وکشف عن وجہہ فنظر الیہ ثم غطاہ، میں نے شخص دیکھا، ایک حسین و جمیل، ایک ہستی اندر داخل ہوئی، میرے باپ میت کی طرف گئی، اس کو طرف دیکھا، اس کا پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھا کر اس پر توجہ کی، فقال لی ما ھذا الغم العظیم الذی انت فیہ، اس نے پوچھا اتنا غم زدہ کیوں ہو؟ میں نے کہا اس سے بڑا غم کیا ہو کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح ہو گئی۔ وہ چلنے لگے، کہا دیکھو جا کے اب باپ کو، دوبارہ پردہ اٹھایا، قال ثم کشفت الغطاء عن وجہی فاذا هو کالقمر الطالع، جب دوبارہ پردہ اٹھایا تو خدا کی قسم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اس کی شکل درست ہو گئی تھی، شکل اچھی ہو گئی تھی۔ میں دوڑا اس حسین و جمیل، اس احسان کرنے والے محسن کی طرف، اس سراپا حسن کی طرف دوڑا اور اپنی محسن کا دامن تھام لیا اور پکڑ کے پوچھا مجھ پر احسان کرم کرنے والے بتا تو جا، واللہ باللہ من انت، آپ ہیں کون؟
فقد کان قدومک مبارکن، آپ کے قدم مبارک ہو گئے، ہماری تقدیر بدل گئی، میرا باپ بخشا گیا۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، فقال انا المصطفیٰ، انا المصطفیٰ۔ اونچا کہیں وَهُوَ الْمُصْطَفَىٰ، وَهُوَ الْمُصْطَفَىٰ، وَهُوَ الْمُصْطَفَىٰ، پڑھیے وَهُوَ الْمُصْطَفَىٰ، وَهُوَ الْمُصْطَفَىٰ، پڑھیے پڑھیے وَهُوَ الْمُصْطَفَىٰ، 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 یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ۔ بس بیٹھ جائیے۔ فرمایا انا المصطفیٰ، میں مصطفیٰ ہوں۔ فلما قال ذلك فرحت فرحا عظیما، خوشی سے میرا چہرہ چمک اٹھا۔ فاخذت بطرف ردائه، میں آپ سے لپٹ گیا اور آپ کی چادر تھام لی، پکڑ لی، اور پکڑ کے میں نے عرض کیا ولفظته، میں لپٹ گیا آپ سے، چادر تھام کر میں نے پوچھا بحق اللہ یا سیدی یا رسول اللہ الا اخبرتنی بالقصہ، یا رسول اللہ، یا سیدی یا رسول اللہ، خدا کے لیے مجھے ماجرا تو بتا دے کہ ہوا کیا تھا، یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ میں کوئی بڑا گناہ تھا، تیرے باپ میں کوئی بڑا گناہ تھا، اس بڑے گناہ نے مرنے کے بعد اس کی شکل گدھے کسی کر دی، لیکن اس گناہ کے ساتھ اس کی ایک عادت اور تھی، اور وہ عادت یہ تھی کہ ساری عمر تیرا باپ کبھی بستر پہ نہیں سویا جب تک سونے سے پہلے 100 مرتبہ مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھ لے۔ پوری زندگی ہر رات سونے سے پہلے مجھ پہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا تھا، اور وہ جب اس کی موت ہو گئی اور اس کا چہرہ اس برے عمل کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے گدھے کی طرح ہو گیا، تو وہ فرشتے جو درود و سلام پڑھنے والوں کے دفتر تیار کرتے ہیں اور اعمال درود و سلام کے لکھتے ہیں، وہ فرشتہ دوڑا ہوا میرے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ایک گناہگار تھا، بے شک گناہگار تھا، مگر اس کے گناہ نے اس کا حال تباہ کر دیا، دوزخ میں جائے گا، گدھے کی شکل ہو گئی، مگر ساری عمر ایک رات بھی اس نے آپ کے اوپر 100 بار درود پڑے بغیر نیند نہیں کی۔ فرمایا جب اس نے مجھے یہ حال بتایا تو فواللہ فسألت اللہ فشفعنی بہی، اسی وقت میں نے عرض کیا مولا مجھ پر 100 بار زندگی میں ہر رات درود پڑے اور بخشا نہ جائے؟ اللہ نے کہا محبوب تیری خاطر بخش دیا۔ اسی وقت میں آیا اور تیرے غم کو دور کرنے کے لیے میں نے توجہ کی اور تجھے دکھا دیا کہ اب اس کو چھپائے نہ رکھ، لوگوں کو بلا، جنازہ پڑھا۔ اس نے کہا جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد بولیے میں اور کون سا وظیفہ پڑھوں سوائے حضور کے درود و سلام کے، اس سے بڑا کیا وظیفہ کائنات میں ہے؟